بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے رانا ثناءاللہ کے حوالے سے۔ کل ایک ملاقات ہوئی تھی رانا ثناءاللہ کی CCPO لاہور کے حوالے سے، اور رانا ثناءاللہ نے بڑی دھمکیاں لگائی تھیں اور رانا ثناءاللہ نے میڈیا کے سامنے بڑی باتیں کی تھی۔ آج CCPO آفس نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے تھے اور CCPO لاہور نے ان کا حشر کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ آج کی تاریخ میں جو 8 کیسز ہیں، اہم کیسز جن کی مختلف عدالتوں میں سماعت ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رانا ثناءاللہ، عظمیٰ بخاری اور ان کی جو وکلا قیادت ہے، یہ کل گئے تھے CCPO لاہور کے پاس اور CCPO لاہور کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ مجھے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں مل رہی تھی کہ آگے ان کے ساتھ ہوا کیا، تو اس لیے میں نے کل رات اس کے اوپر بات نہیں کی تھی، اور آج جب مجھے CCPO آفس سے اس کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں اور جو ذرائع نے جو بتایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا کہ ان کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے۔ کل بھی رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور آج بھی رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی ہے کہ ہم گئے تھے عمر شیخ کے پاس، ہم نے عمر شیخ کو جا کر یہ کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں، آپ تھوڑا سا قانون کے مطابق چلیں، آپ شہزاد اکبر اور عمران خان کے ذاتی غلام نہ بنیں، آپ نے شہباز شریف کے ساتھ جو زیادتی کی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، آپ نے جو اس کے اوپر ظلم و ستم کی ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، آپ جو گرفتاریاں کر رہے ہیں نون لیگ کے کارکنان کی، ہم آپ کو جو ہے وہ بتانے آئے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، پھر ہمارے کارکنان ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، پھر ہنگامہ ہو سکتا ہے اور پھر ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑ سکتے ہیں کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ رانا ثناءاللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا ہے۔ اب یہ رانا ثناءاللہ وہ کہانی بتا رہے ہیں جو ان کی ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ عمر شیخ کے پاس لینے کیا گئے تھے، آپ کو جب آپ نے عدالتوں میں عمر شیخ کے خلاف، یہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی 3 پٹیشنز ہیں، سیشن کورٹ لاہور میں ان کی 2 پٹیشنز ہیں عمر شیخ کے خلاف، اس کے علاوہ یہ ہر فورم پہ عمر شیخ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب ان سے کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ عمر شیخ کے پاس لینے کیا گئے تھے، اس کا جواب تو ان کے پاس نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ عمر شیخ کے پاس کیا لینے گئے تھے اور اس نے ان کو دیا کیا ہے۔ یہ عمر شیخ کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ جناب ہم پہلے بھی یہاں 10 سال میں وزیر قانون رہا ہوں اور مستقبل میں بھی ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور میں بعد میں بھی جو ہے وہ یہاں پر ہم آ سکتے ہیں، ہماری حکومت آ سکتی ہے، شہباز شریف کل وزیر اعظم بن سکتے ہیں، جناب نے بھی ادھر ہی افسر رہنا ہے، ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے اپنے حالات کو خراب کر دیں اور اپنے معاملات کو بگاڑ دیں، آپ بھی کو تھوڑا ٹھنڈا ہاتھ رکھیں۔ آپ نے نہ ہمارے جو ہمارے ہم سے ریلیٹڈ پولیس افسران تھے، آپ نے یا ان کے لاہور سے تبادلے کر دیے ہیں یا آپ نے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا ہے۔ آپ ہمارے کارکنان کو نہ دن کو سونے دیتے ہیں نہ رات کو سونے دیتے ہیں، آپ ہماری قیادت کے خلاف دھڑا دھڑ جو ہے وہ مقدمات درج کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمر شیخ نے کہا جی میں کچھ نہیں چاہتا، میں نے قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں اس شہر کو، لاہور شہر کو نیو یارک بناؤں گا۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کروں گا۔ میں نے یہ عام غریب آدمی جب میرے پاس کوئی آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ منشا بم نے قبضہ کر لیا ہے یا فلاں نے قبضہ کر لیا ہے یا فلاں SHO ملوث ہے یا فلاں ASI ملوث ہے، تو میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے خلاف کارروائی کروں، کیونکہ میں نے ایک ذمہ داری لی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے قوم سے اور میں وہ وعدہ نبھاؤں گا، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ ہم پہلے بھی تھے اور ہم بعد میں بھی آ سکتے ہیں، تو ہم نے مل کے چلنا ہے، تو عمر شیخ نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اپنی سروس گزار بیٹھا ہوں، اب آپ کے آنے نہ آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک ہی بیٹی تھی، اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر جا چکی ہیں، اب میرے سے اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں جڑا کہ میں اس کے فیوچر کے بارے میں سوچوں، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا پولیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے، وہ پولیس میں نہیں رہنا چاہتے، تو میں اس لیے آپ سے معذرت کرتا ہوں، میرے کوئی مفادات ہیں ہی نہیں، آپ مجھے کیا کریں گے؟ آپ آ جائیں 5 سال کے بعد، اگر آپ کو عوام منتخب کرتے ہیں، ہم تو اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی معاملے کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، آپ آ جائیں، کوئی آ جائے، میں نے جو جتنا عرصہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے اور جب تک میری سروس ہے، میں نے جو قوم کے ساتھ اور لاہور کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ میں پورا کروں گا اور میں کارروائی کروں گا، اور مجھ سے آپ قانونی جو ہے وہ کارروائی کی امید رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیر قانونی بھلائی کی امید نہ رکھیں۔ آپ لوگ گئے ہیں، چائے پئیں اور چلے جائیں۔ کچھ وکلاء جو آئے ہوئے تھے PMLN کے جو وکلاء گروپ ہے، ان کے کچھ جو سینئر قائدین، بڑے سینئر وکلاء آئے ہوئے تھے،
انہوں نے جب تھوڑی سی بات کرنا چاہی جو عمر شیخ نے کہا جی دیکھیں یہ کوئی عدالت تو ہے نہیں، نہ یہ کچہری ہے کہ یہاں میں آپ کی بحث سنوں، آپ نے جو بات کرنی تھی میں نے آپ کو قانون کے مطابق بتا دیا ہے، باقی میرے خلاف آپ نے درخواستیں فائل کی ہوئی ہیں، میں نے آج تک آپ کو پیغام نہیں بھجوایا کہ میری آپ نے سی سی پی او جو ہے تعیناتی کو چیلنج کی ہے، میں نے آج تک آپ کو نہیں کہا کہ میری درخواست واپس لے لیں میرے خلاف، میں نے آپ کو آج تک یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف جو ہراسمنٹ کی درخواست ہے وہ واپس لے لیں، میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جو آپ کی گرفتاریوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے میرے خلاف درخواست فائل کی اس میں مجھے وہ درخواست واپس لے لیں۔ جب میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، میں ہر طرح کا پریشر اٹھا رہا ہوں، میں نے نہ میڈیا کی منت کی ہے نہ میں نے آپ لوگوں کی منت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں جب تک میری زندگی ہے اور جب تک میری سانس ہے میں کروں گا، اور مجھ سے آپ کوئی غیر قانونی بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ یہ ہے اصل کہانی، جس کہانی کو انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ہم گئے تھے ان کو یہ بتانے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ کرے گا، کوئی خبردار، یہ منت ترلا اور بھیک مانگنے گئے تھے، انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکوا دی اور کوئی ان کی بات، کوئی غیر قانونی جو ان کا مطالبہ تھا وہ سننے سے انکار کر دیا۔ اب دوسری طرف احسن اقبال کے خلاف آج ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ ریفرنس جو اسلام آباد کے نیب 3 ہے جج اصغر علی صاحب ان کے پاس ٹرانسفر کر دیا ہے جج بشیر احمد نے، اور اب یہ معاملہ جج محمد بشیر صاحب نے یہ معاملہ اصغر علی صاحب کو بھیج دیا ہے۔ اصغر علی صاحب کے پاس جب یہ معاملہ گیا احسن اقبال اور یہ سارے لوگ پیش ہوئے، عدالت نے کہا جن کو ریفرنس کی کاپیاں دیں، اور 30 نومبر کو فرد جرم کے لیے احسن اقبال کو بلا لیا ہے۔ احسن اقبال نے بھی تقریر کی ہے میڈیا کے ساتھ، اور اب انہوں نے ایک نیا معاملہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی یہاں پر کیمرے لگائیں۔ میں عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کیمرے لگانے کی، یہ صرف سیاسی باتیں ہیں، میڈیا کے سامنے کرتے ہیں، یہ عدالتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں یہ بات نہیں کرتے، نہ انہوں نے آج تک عدالت میں ایک جھوٹی درخواست ہی دے دیتے کہ جناب ہمارے کیسز میں یہاں کیمرے لگا دیں۔ وہاں تو یہ عدالتوں میں جب عدالتیں ان کے خلاف کیسز میں کوئی تاریخیں دینے لگتی ہیں، چھوٹی تاریخ دینے لگتی ہیں یا کوئی کارروائی کا حکم جاری کرتی ہیں، تو یہ چیخنے لگ جاتے ہیں کہ جناب نہیں اس کو اسپیشل کیس کی طرح نہ لیں، اس کو نارمل کیس کی طرح لیں، اور باہر آ کر کہتے ہیں جی کہ کیمرے لگائے جائیں۔ میں عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کیونکہ امینڈمنٹ ہوگی تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی پرمیشن ہوگی، آپ ایک امینڈمنٹ لے آئیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، منظور نہ ہو لیکن قوم ان کا چہرہ تو دیکھ لے کہ کیا یہ اس امینڈمنٹ کو کہ عدالتوں میں کیمرے لگائے جائیں، کیا یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، یا یہ سیٹیاں بجا کے واک آؤٹ کرتے ہیں، تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے سچے ہیں اور یہ کتنے جھوٹے ہیں، اور یہ جو میڈیا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں کیا ہیں۔ آج خورشید شاہ بھی اپنے کیس میں پیش ہوئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ کیمرے لگائے جائیں، شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی بات کی اور احسن اقبال نے بھی یہی بات کی۔ اب احسن اقبال کا کیس 30 نومبر کو جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ساتھ جو معاملہ تھا شاہد خاقان عباسی کا، شاہد خاقان عباسی کے جو وکیل ہیں بیرسٹر ظفر اللہ، وہ آج بڑے ہی عدالت میں غصہ ہو گئے، اور جو نیب پروسیکیوٹر ہے مظفر عباسی ان کے ساتھ بڑی گرما گرمی ہوئی۔ اب مظفر عباسی اکیلا وہاں پر ڈپٹی پروسیکیوٹر ہے نیب کا، وہ فاروق اچنیک صاحب کو بھی بھگت رہا ہے، وہ ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو بھی بھگت رہا ہے، اور وہ جتنے یہ مافیاز ہیں ان ساروں کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں وہ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے نیب کو۔ عدالت نے کہا جی کہ ہم نے اس کیس کو چھوٹی چھوٹی تاریخیں، کیونکہ فرد جرم لگا، آج ایک گواہ کی گواہی بھی ہو گئی۔ اب اس میں جو اہم گواہ تھا اس نے آ کے عدالت میں آج اپنی جو ہے وہ جو ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ کروائی، اور عدالت میں ایویڈنس ریکارڈ کروانے کے بعد اس نے عدالت سے کہا، یہ وزارت توانائی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں محمد حسن بھٹی، اس کا آج بیان ریکارڈ ہوا ہے شاہد خاقان عباسی کے کیس میں۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو اس کو پورا اس نے پڑھا نہیں ہے اپنی چارج شیٹ کو، اور آج آپ نے گواہ بلا لی ہیں، 2 دن پہلے فرد جرم لگ گئے، آج آپ گواہ کروائی جا رہے ہیں، آپ اس کیس کو کیوں اتنا جو ہے وہ سیریس لے رہے ہیں، یا اتنا آپ اس کو کیوں جو ہے وہ ویٹیج دے رہے ہیں۔ عدالت نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کو ویٹیج نہیں دے رہا، میں وہ کر رہا ہوں جو قانون کے مطابق ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ ہم نیب کو یہ نواز شریف کیس نہیں بننے دیں گے، ہم نے پہلے نواز شریف کیس میں بڑا سہا ہے نیب کو، اب اگر یہاں بھی یہ نواز شریف بننا چاہیں گے یا نواز شریف کیس سمجھنا چاہیں گے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی جو روٹین کی تاریخیں ہیں وہ ڈالی جائیں۔ ہم نے بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے اور عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا جی دیکھیں اگر تو آپ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں گے تو کہ یہ کیس بہتر طریقے سے چلے گا، آپ کوآپریٹ نہیں بھی کریں گے کیس تو چلنا ہے۔
آپ کے خلاف ایویڈنس آئی ہوئی ہے، جو قانون کے مطابق ہوگا ہم کریں گے۔ ہم یہاں کسی کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف فاروق اچنیک صاحب پیش ہوئے منی لانڈرنگ کیس میں، آصف زرداری کے جو کیسز ہیں، تو عدالت نے کہا جناب نہ آپ آتے ہیں نہ آپ کا موکل آتا ہے، کوئی ایک بندہ تو آ جایا کرے، آپ کے خلاف کیسز اب جو ہے وہ ہم منطقی انجام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو فاروق اچنیک صاحب نے کہا جی کہ ان کی حد تک حاضری معافی کی میں درخواست دیتا ہوں کیونکہ وہ بیمار ہیں، باقی اب کیس کو آگے چلائیں۔ عدالت نے کہا جی کہ آج شاہد خاقان عباسی LNG ریفرنس کو ہم سن رہے ہیں اور آج سارا دن ہمارا اس کے اوپر لگے گا، تو ہم اس کے اوپر پھر جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ دیتے ہیں۔ اور جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں بھی بڑی اہم سماعت ہوئی، جج اعظم خان صاحب نے اس میں جو ہے نا توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت میں نیب کے جو اہم گواہ ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر عدالت سے یہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ کیسے، اور یہ سینئر بیوروکریٹ ہیں جو عدالت میں، جنہوں نے توشہ خانہ ریفرنس میں بیان جمع کروایا، بیان دیا، اور ساتھ جو مظفر عباسی صاحب ہیں نیب پروسیکیوٹر، انہوں نے عدالت میں توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ بھی جمع کروایا ہے، اور عدالت نے مزید گواہوں کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے 26 نومبر کو، اور اس میں جو ہیں سینئر بیوروکریٹ اس کا بیان قلم بند ہو چکا ہے۔ یہ توشہ خانہ وہ ہے جس میں آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، اومنی گروپ والے اور نواز شریف اشتہاری ہیں، اور باقی لوگوں کے خلاف جو ہے فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ خورشید شاہ کی درخواست ضمانتوں کے اوپر سماعت تھی، عدالت نے 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا کیونکہ جو باقی 16 ملزمان ہیں جن کی عبوری ضمانتیں پینڈنگ تھی، تو نیب نے کہا کہ ساری درخواستیں ایک ساتھ سنی جائیں۔ رضا ربانی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ آج ضمانت لے لیں، لیکن عدالت نے 2 ہفتوں کے لیے وہ کارروائی بھی ملتوی کر دی۔ اور باقی یہ سارے بڑے اہم کیسز ہیں، اور ہر دن اتنی زیادہ امپروومنٹ ہے، اتنے زیادہ کیسز ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ کو سارے کیسز کی جو فیڈ بیک ہے، جس میں کوئی زیادہ کارروائی ہو وہ ہم آپ کو زیادہ بتا دیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ روٹین کی کوئی نارمل کارروائی ہو تو وہ ہم صرف اس کی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے معاملہ اور اس میں آگے یہ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔